آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں نے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے کھانے کی بڑی پلیٹ تیار کی اور کمرے میں لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ کھانا کھائیں۔ وہ مجھے کہنے لگی آپ کی امی نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، انہیں بھی بلا لیں، سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ سو گئی ہوں گی، انہیں چھوڑو، ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن وہ اصرار کرنے لگی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ انہیں چھوڑو، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جب اس نے میرا یہ رویہ دیکھا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی، یہاں تک کہ ہماری طلاق ہو گئی۔ پھر ہم دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ ہم دونوں نے دوسری شادی کر لی۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے نوازا جو اس سے بہت پیار کرنے والے تھے، اس کا خیال رکھنے والے تھے۔ وہ عورت بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ پھر اس عورت نے ارادہ کیا کہ اب مجھے حج کر لینا چاہیے۔ وہ حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ صحرائی علاقہ تھا۔ راستے میں ایک آدمی پر نظر پڑی جو بہت بری حالت میں تھا، بہت ہی بھوکا پیاسا لگ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ دیکھو وہ کون مسافر ہے، اسے اٹھاؤ، اس کا ہاتھ منہ دھو کر اسے کھانا کھلاؤ۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا ان کی ماں نے کہا تھا۔ اس عورت کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو اسے دیکھ کر پہچان گئی، یہ تو وہی آدمی ہے جو اس کا پہلا شوہر تھا جس سے اس نے طلاق لی تھی۔ اس عورت نے پوچھا یہ کیا کیا ہے وقت نے تمہارے ساتھ؟ وہ شخص کہنے لگا میری اولاد نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، آج میری یہ حالت انہی کی وجہ سے ہے۔ وہ کہنے لگی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بلائی کیوں کرتی؟ کیا تم نے اپنے والدین کے ساتھ بلائی کی تھی؟ تمہیں پتا ہے میں نے تم سے طلاق کیوں لی تھی؟ کیونکہ میں اس وقت جان گئی تھی کہ تم اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی کرو گے، اس لیے میں ڈر گئی تھی کہ آج تم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے تم سے طلاق لی تھی۔ دیکھو آج تم کہاں ہو اور میں کہاں ہوں۔